الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی قیمتی ترین چیز ایمان ہے۔ بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ ہمیں ایمان کی حفاظت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ایمان کی حفاظت کا موضوع جو ہے بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ واقعی اس کی حفاظت کا ذہن بھی ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے، جتنی زیادہ قیمت اتنی اس کی حفاظت کے لیے زیادہ تگودو کی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو آپ ویسے اس کو جیب میں رکھ کے بھول جاتے ہوں گے۔ 100 روپے تو تھوڑا سنبھال کر رکھتے ہوں گے۔ اس سے مزید 1000 ہوئے، 2000 ہوئے تو شاید آپ رات کے وقت لے کر بھی نکلتے ہوئے ڈرتے ہوں گے کہ کوئی چھین لے گا۔ اس حساب سے اس کا تحفظ کرنے کے لیے گھر چھوڑاتے ہوں گے، اور پھر مزید رقم زیادہ ہوتی ہوگی تو گھر پہ بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے، آپ بینک میں جمع کرتے ہوں گے۔ اس سے زیادہ قیمتی اشیاء جو ہیں اس کے لیے لوکر بھی ہوتے ہیں، سونا وغیرہ لوگ رکھتے ہیں اس میں لاکر میں۔ الغرض جو جتنی زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے اس کا تحفظ اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیات کے مطابق، یعنی کہ لوگوں کے بالکل نفسیات کے مطابق یہ امر ہے۔ اب دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف اور ایمان ایک طرف۔ ایمان سب سے زیادہ اہم اور قیمتی بلکہ انمول ہے، تو جب یہ انمول ہے تو اس کی حفاظت کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ پھر دنیاوی دولت کا چور جو ہے وہ انسان ہے، وہ نظر بھی آتا ہے، اس سے مقابلہ بھی قدر آسان ہے، لیکن ایمان کا چور انسان کے بجائے شیطان ہے جو نظر نہیں آتا، مقابلہ بھی کم وقت سے آسان نہیں ہے، ایسے بیلاوے پھسلاوے دیتا ہے کہ مت پوچھو بات۔ پھر یہ کہ دنیاوی دولت سنبھالنے کا جہاں تک تعلق ہے تو بچے کو بھی وہ آتی ہے، تو نوٹ دکھاؤ تو پکڑ کے مٹھی میں گرفت میں لے لے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں۔ بعض بچے چھوڑ بھی دیں گے، لیکن جو تھوڑا بہت شعور آ گیا ہوگا تو وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس سے نوٹ دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے بچہ، اس کو یعنی کہ پہچان ہے اس کی یا پہچان کرائی گئی ہے۔ تو ایک بچے کو بھی شعور ہوتا ہے کہ اس کی جو اس طرح کی پسندیدہ چیز ہے اس کو جیب میں رکھے گا، مٹھی میں بند کر کے رکھے گا، امی کے بعد رکھوا دے گا۔ تو اب یہ کہ ایمان جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کے تحفظ کے لیے کیا کریں؟ طریقہ بھی نہیں معلوم۔ دولت کے تحفظ کا طریقہ تو سبھی کو معلوم ہے، تجوری اور بینک وغیرہ۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بالکل نہ ذہن ہے نہ اس کا طریقہ معلوم۔ پھر چور بھی اس کا شیطان، تو تشویش بالائے تشویش یہ کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا اس کا ایمان نزعہ کے وقت چھن جانے کا شدید خطرہ۔ اب دنیاوی دولت کی حفاظت کا جس کو شعور نہیں ہوتا تو اس سے دولت چھین لی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو آپ پریکٹیکل کر لیجیے، زیادہ نہیں، آپ 500 روپے کا نوٹ یوں لہراتے ہوئے گلیوں میں گھومنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بھری بازار میں 500 روپے پر کوئی جھپٹنے کا رسک نہ لے، اب رات کو نکل کے دیکھ لیں، گلیوں میں موبائل چھین ہی لیتے ہیں، گھڑیاں اتار ہی لیتے ہیں، جیبیں خالی کر ہی لیتے ہیں۔ آپ کو سب باب المدینہ کے شہری یہاں کثیر بیٹھے ہیں، ان کو زیادہ تجربہ ہوگا، اور بھی مطلب دنیا بھر میں لوٹ مار چل رہی ہے۔ تو اس طرح جس چیز کی حفاظت نہیں کی جاتی وہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ وہ چھین لی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ایمان کی حفاظت نہیں کی جائے گی
تو اعلیٰ حضرت نے علماء کا قول نقل کیا ہے کہ زندگی میں جس کو ایمان چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا اس کا ایمان جو ہے وہ مرتے وقت نزع میں مرتے وقت چھن جانے کا شدید خطرہ. کتنی بڑی تشویش کی بات ہے. اور آج کل شعور ہی نہیں. اس سلسلے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے. لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو بالکل انگوٹھا جس کو نہیں مارنا آتا نا وہ بھی بہت کماتا ہے کہ مزدوری کے طریقے رکھے ہوئے. بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں دنیاوی تعلیم کے بغیر روزی مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی بندہ دنیا کمانے کے لیے سیکھتا ہے اور بعضوں کا سند پانے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ بھی اتر جاتا ہے. دولت تو بچا تو نہیں پاتی نا. تو اسی طرح ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اگر کوشش نہیں کریں گے، جیسے دنیا کی دولت کے لیے کوشش نہیں کرنے کی صورت میں دولت چھین لی جاتی ہے، تو ایمان بھی چھن جانے کا شدید خطرہ. اور شیطان ہر وقت اس کی طاق میں لگا. ایک بیکل بلرام پوری شاعر نے بڑا اس میں عمدہ شعر کہا ہے، ربائی ہے غالباً. تارے خاموش ہے بڑی اندھیاری رات ہے، ایمان کے لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں کی گھات ہے. اے ڈاکو یہ جسم لو یہ جان لوٹ لو، اے ڈاکو یہ جسم لو یہ جان لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. ڈاکو ایمان کو لوٹنے کے لیے طاق میں ہے، منتظر ہیں کہ آپ نکلو اور ایمان چھین لیں، موقع اس کی ترکیب میں آؤ چھین لیں. اب جیسے میں نے اس کیا دولت کی حفاظت کے بھی لوگ طریقے سیکھتے ہی، تو اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں بلکہ کر گزرتے ہیں جو بن پڑتا ہے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کوششیں کرنی ہوگی اور اس کے لیے بھی اس کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہوگی. چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا، رد المحتار میں بھی ہے، اور بہرحال یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ کلمات کفر کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. ایمان کی حفاظت کی معلومات حاصل کرنا یہ فرض ہے. ظاہر ہے کہ جب جانتا نہیں ہوگا چاہے گا کیسے اپنے ایمان کو. آپ آئے دن جیسے لوگ کفریات بکتے ہوتے ہیں، اشعار بے شمار ایسے ہیں کہ جو کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں. گھر گھر بجتے ہیں آج کل اشعار، کفریہ اشعار گنگناتے ہیں لوگ. ایمان کی بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو صریح کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں، ایمان نکل جاتا ہے اس سے، کافر ہو جاتا ہے بندہ، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی مستی میں بد مست. اگر کوئی ان کو سمجھائے تو وہ بیچارے سمجھانے والے کے بعد وقت گلے پڑ جاتے. تو خیر آپ تو ماشاءاللہ دین سے محبت رکھنے والے حضرات ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سیکھنا فرض ہے. اسی طرح غیبت، چغلی، جھوٹ، بدگمانی وغیرہ جو باطنی امراض ہیں، مہلکات بھی بولتے ہیں اس کو، ان باطنی امراض کا ان کا بھی سیکھنا جو ہے یہ بھی فرض ہے. یاد رکھیے، کیونکہ ان سے بچنا فرض ہے. یہ کبائر ہیں، گناہ کبیرہ جو ہیں، ان سے بچنا فرض ہوتا ہے. گناہ کبیرہ بلکہ گناہ صغیرہ سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. جیسے جھوٹ ہے، یہ صغیرہ بھی ہے اور کبیرہ بھی ہے. صغیرہ کی صورت یہ ہے کہ ایسی صورت میں جھوٹ بولا کہ جس سے دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، اب یہ صغیرہ ہے. اگر صغیرہ سمجھ کر کیا گناہ صغیرہ ہے تو اب فوراً اشد یعنی سخت ترین کبیرہ ہو جائے. اس کے بارے میں بہرحال یہ علم ہوگا تو آدمی بچے گا. تو جو بے باکیاں ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی کہ معلومات ہی نہیں ہے، لوگوں کو علم نہیں. تو بہرحال یہ کہ کفریات کے بارے میں، ایمان کی حفاظت کے بارے میں یہ بھی سیکھنا ضروری ہے، اور کلمات کفر کا سیکھنا فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بارگاہ امیر اہل سنت میں یہ عرض ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایمان بھی برباد ہو جائے؟ یقیناً ممکن ہے، بلکہ اسے تو بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جو پہلے مطلب اچھے خاصے لیکن بعد میں دنیا میں بھی ان کے اظہار ہو گیا ارتداد کا. تو اس لیے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بس اب ہو گیا خلاص، اب وہ مور لگ گئی کہ اب اس کا ایمان نہیں جاتا. ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، اس لیے ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے. تو یہ تو 2-3 مثالیں، ورنہ اس وقت بھی بہت سارے ایسے بد نصیب کہ جو مطلب بظاہر مسلمان لیکن کفریات بکتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. محسوس کیا جاتا ہے کہ اس دور میں آپ ایمان کی حفاظت پر بہت زور دے رہے ہیں. کیا واقعی ایسے حالات اور معاملات پاتے ہیں جس سے اس دور میں ایمان بچانا بے حد مشکل ہے؟ مجھے آج سے نہیں، مجھے اس کا جو احساس اپنی مطلب یعنی کہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ لڑک پن سے ہو گیا. یعنی بلا مبالغہ جنگلے میں سے تو ایک بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا جتنے نظر آ رہے ہیں، باقی آپ میں سے غالب اکثریت پیدا بھی نہیں ہوئی. میں نے لوگوں کو کفریات بکتے بہت دیکھا. میں سب سے پہلے ایک لڑک پن کے واقعے نے شاید میرے دل پہ چوٹ کی، وہ بھی پہلا تھا، یعنی گارنٹی نہیں لیکن وہ غیر معمولی تھا اس لیے یاد رہ گیا. ورنہ کفریات تو لوگوں کو بکتے ہوئے دیکھتا رہتا، لیکن اتنی شاید شروع میں میرے اندر جرت نہیں ہوتی تھی. تو یوں مطلب ہے کہ سمجھو کہ جھٹکے مجھے لگتے رہے، اور بھی معاشرے میں دیکھتا تھا کیا کیا لوگ بکتے تھے. ایک بار ہمارے خاندان کے 80 سال کے بڈھے نے، ان دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، ایک بعض اوقات باب المدینہ بارشیں نہیں ہوتی، ایک عرصے تک بارشیں نہیں ہوتی، لوگ وہ بے چین ہو جاتے. تو اندھیرا ہوتا، کبھی بجلیاں چمکتی مگر بارش نہیں ہوتی تھی. تو ایک بار ہم ایک مسجد کے باہر شاید نماز پڑھ کے یا کھڑے ہوئے تھے. اس مسجد کے امام صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، میں بھی کھڑا ہوا تھا، وہ بوڑھا آدمی بھی کھڑا ہوا تھا جو ہماری برادری سے تعلق رکھتا تھا. بولتا بہت، وہی بہت زیادہ بولتا، اس کے لیے بہت آزمائش ہے، بہت خطرات ہیں. تو وہ کوئی بادل آئے ہوں گے، اندھیرا چھایا ہوگا، یا ہو سکتا ہے بجلی چمکی ہو، مجھے یاد نہیں، وہ دن کا وقت تھا یہ یاد ہے. تو اس لیے وہ اندھیرا چھایا ہوگا، بادل چھائے ہوں گے اور پھر چھٹ گئے ہوں گے، ایسا کچھ ہوا ہوگا. تو اس میں اس نے یہ جملہ بکا، دیکھو تو صحیح اللہ میاں کتنا ستاتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ بھی کفر ہے، صریح کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے ظلم کرنے والا قرار دیا نا، کہ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کتنا ستاتا ہے. تو یہ بھی اقراری کفر ہوا، اس کا صریح کفر ہوا. نکاح بھی ٹوٹا، سب کچھ گیا، مرتد ہو گیا. تو مجھ میں کیا جرت کہ میں اتنے بڑے 80 سال کے بوڑھے کو، 80 سال کا بوڑھا تھا، نمازی پکا تھا، نماز کا نشان تھا اس کے، داڑھی منڈا تھا، لیکن وہ سب گیا نا اس کا. بہرحال یہ کہ طرح طرح سے چوٹے کھاتے کھاتے سمجھو کہ وہ ایمان کی ایک سوچ بڑھتی چلی گئی، اور نتیجتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایمان کی، اب تو سارے باتیں تو بہت ہیں، ایمان کی حفاظت کے تعلق سے میں خود بھی اپنے بارے میں بہت زیادہ متفکر ہوں کہ اپنے کو پتہ ہی نہیں کہ اپنا کیا ہوگا، پتہ نہیں کب کون سی بات نکل جائے. بعض اوقات دن میں کئی بار میں توبہ کرتا ہوں کفریات سے، کہ اگر میرے سے کوئی کفر صادر ہو گیا ہو تو یا اللہ میں اسے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس لیے کہ کبھی تو آدمی خود کفر بکتا ہے، کبھی نہیں بکتا، تو کسی بکنے والے کے ہاں میں آ کر گزرتا ہے سمجھنے کے باوجود، تو یوں بھی پھنسنے کا چانس ہے اس کو. اب جیسے وہ کفریہ گانا کوئی گا رہا ہے، اس کی واہ واہ کر دی، وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر صریح اعتراض کر رہا ہے وہ، اور یہ واہ واہ کر رہا ہے. تو یہ دونوں ہی گئے نا، وہ تو گیا، یہ بھی گیا.
اس کا ایمان بھی برباد ہوا کہ سمجھنے کے باوجود وعدہ کر رہے ہیں. بہت نازک حالات ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی کی فکر نصیب فرمائے. پتہ نہیں کیا ہوگا کہ زندگی بھر عبادتیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، دین کا کام بھی کرتے رہے، اور اگر ایمان سلب ہو گیا، کوئی کوتاہی ایسی ہو گئی. برے خاتمے کی آخرت کی ہلاکتیں. برے خاتمے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ اس کی دو صورتیں. ایک تو یہ برا خاتمہ کہ گناہوں کے باوجود توبہ کیے بغیر مر جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو. جو میں نے تفصیلات پڑھی سمجھ پائے. ایک برا خاتمہ یہ ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ وہ چاہے تو بے حساب بخش دے. دوسرا برا خاتمہ جو اس سے زیادہ تشویشناک ہے وہ ہے کفر پر. اور کفر پر خاتمہ اس کے لیے اخروی سزا یقینی ہے. قیامت ان قبر میں بھی اس کے لیے سزائیں ہیں کہ جو کفر پر مرے گا اس کے ساتھ قبر میں مختلف عذابات کا سلسلہ ہوگا. کافر کے لیے 99 اژدہے بہت بڑے بڑے سانپ قبر میں آئیں گے اور اس کو ڈسیں گے. قبر کی دیواریں مل جائیں گی، اس کی پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں داخل کر دیں گی. قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی. جہنم کی کھڑکی اس کے لیے قبر میں کھولی جائے گی. جب قبر سے باہر نکلے گا تو قیامت جب قائم ہوگی، قیامت میں بھی اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، تو تکلیف ہی تکلیف ہے. سخت عذابات میں گرفتار قیامت میں بھی ہوگا. یہاں تک کہ تمنا کرے گا کہ کاش قیامت کے سزاؤں سے اور مصیبتوں سے نجات ملے اور جہنم ہی میں پھینک دیا جائے. یہ کافر تمنا کرے گا اور وہ اپنی دانش میں سمجھتا ہوگا کہ قیامت سے کم تکلیف ہوگی جہنم میں، حالانکہ وہاں اس سے زیادہ تکلیف ہے. خیر تو پھر وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. پل صراط سے گزرے گا، وہاں سے کٹ کے جہنم میں گرے گا. کسی کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹیں گے. منہ کے بل گھسیٹنا یہ کہنا سننا آسان ہے. کبھی آپ نے کسی کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ پاؤں پکڑ کے کھینچتے ہیں، گھسیٹتے ہیں زمین پر. وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. گھسیٹنا ہے، کسی کو تجربہ بھی ہوگا. تو اس طرح گھسیٹنا کہ منہ زمین پر رگڑ کھا رہا ہو، پیٹھ رگڑ کھا رہی ہے، اس طرح گھسیٹنا یہ بھی تکلیف دہ. لیکن اس طرح الٹا گھسیٹنا کہ اس کا منہ برابر زمین سے رگڑ کھاتا ہوا گزر رہا، تو یہ تکلیف کا اندازہ کیا کر سکتا ہے. دنیا میں بھی یہ شدید تکلیف دے. تو قیامت کے میدان میں جب اس طرح سب کے سامنے رسوائی کے ساتھ اس کو منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا، کتنی رسوائی ہوگی، کتنی شدید تکلیف ہوگی. تو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے یہ مرتدین اور کفار. اور وہاں بڑے بڑے سانپ ہوں گے. ایک بار ڈس لے تو 40 سال تک اس کا زہر جو ہے وہ جوش مارتا رہے گا، تو تکلیف ہوتی رہے گی. کھال اور گوشت کے درمیان بچھو گھس جائیں گے. آگ دلوں کو چڑھ جائے گی. آگ کے ستونوں سے باندھا جائے گا ان کو. طرح طرح کے ان کے عذابات کا سلسلہ ہے. بادل آئیں گے تو یہ سمجھیں گے بارش ہوگی اور کچھ آگ بجھے گی، تو بادل برسیں گے ضرور، لیکن ان میں سے بڑے بڑے پتھر برسیں گے کہ کھوپڑیاں پھاڑ دیں گے. سخت کھولتے ہوئے پانی سے ان کو نہلایا جائے گا. کھانے کے لیے ان کو تھوہڑ دیا جائے گا، یعنی ایسے کانٹے دار غذا ہوگی کہ جو کڑوی اور کانٹے دار غذا
جو حلق میں جائے گی تو پھنس جائے گی، اس کے لیے پانی طلب کریں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، مائے حمیم، کھولتا ہوا پانی، سخت کھولتا ہوا۔ وہ پانی پر ایسے گریں گے جیسے کہ پیاس کے مارے اونٹ، لیکن جب وہ پانی کا پیالہ ان کے منہ کے قریب آئے گا تو وہ اتنا گرم ہوگا، تصور بھی نہیں ہو سکتا، دنیا میں اتنا گرم پانی ہوتا ہی نہیں ہے، اتنا گرم ہوگا کہ اس کی گرمی کی وجہ سے اس کے منہ کی کھال جو ہے وہ اس میں یہ پیالے میں گر جائے گی جلس کر، اور جب وہ پانی وہ کیا اس کو پینا ہی پڑے گا، اس کو پلایا جائے گا پانی، وہ پیے گا اس کو، تو اس کے پیٹ میں جاتے ہی آتے کٹ کٹ کے پیچھے کے رستے سے بہ جائیں گے، اور یہ عذاب کوئی گھنٹے 2 گھنٹے 2-4 دن 2-4 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں تک کہ جو بعض مسلمان معاذ اللہ جہنم میں اپنے گناہوں کے سبب جائیں گے، وہ جب سب نکل جائیں گے تو اب کافر ہی کافر رہ جائیں گے، کافر و مرتد، مرتد بھی کافر ہی کہلاتا ہے، کافر کی ایک بدترین قسم ہے مرتد، جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ تو یہ سب جب کافر، مرتد اور منافقین اعتقادی، اصلی منافق جو ہوتے ہیں وہ بھی کافر ہی کی ایک بدترین قسم ہے، وہ منافقین بھی درک اسفل میں ہوں گے، سب سے آخری طبقے میں ہوں گے جہنم کے۔ تو یہ سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے اب۔ تو ہر کافر کو الگ الگ آگ کی پیٹی میں بند کیا جائے گا اور اس کو آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اس آگ کی پیٹی کو دوسری آگ کی پیٹی میں رکھا جائے گا، اور ان دونوں پیٹیوں کے درمیان صندوق، دونوں صندوقوں کے درمیان، باکس کے درمیان بھی آگ سلگائی جائے گی اور اس کو بھی آگ کا تالا لگایا جائے گا۔ اس کے بعد اب یہ کہ یہ آگ میں اس طرح قید ہو گئے، اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ بس میں اکیلا رہ گیا دوزخ میں، تو اس کے لیے حسرت بالائے حسرت ہوگی، یہ تصور نہیں ہو سکتا وہ تکلیف کیسی ہوگی، نہ کوئی دوا ملے گی، نہ کوئی مرہم ملے گا، نہ کوئی تسلی دے گا، اور اب یہ اس طرح عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے، کبھی بھی نہیں۔ اور موت مینڈے کی شکل میں لا کر ان سب کو دکھا کر، مسلمانوں کو بھی دکھائی جائے گی، ان کو بھی دکھائی جائے گی، کفار کو بھی، سب کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ اب اے مسلمانوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تمہیں کبھی یہاں سے نہ نکالا جائے گا۔ ان کے لیے مسرت بالائے مسرت ہوگی، خوشی بالائے خوشی، اور کافروں سے کہہ دیا جائے گا تم اب ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، تمہیں اس میں سے کبھی بھی نہ نکالا جائے گا۔ تو وہ ان کے لیے حسرت بالائے حسرت ہوگی، غم بالائے غم۔ اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، معاذ اللہ کفر کا خاتمہ ہو گیا تو کوئی صورت ہی نہیں۔ یہ تو میں نے ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو اب اتنی سی بھی کسی کو تھوڑی سی معلومات ہو جائے، دل میں جم جائے، تو وہی سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک ایمان کی کیا قدر ہوگی، اور ایمان کی حفاظت کا اس کا ذہن کیسے بنے گا، کیسا بنے گا۔ تو یہی باتیں اگر آپ حفظ کر لیں جو میں نے عرض کیا، تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا ذہن پختہ ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، مسلمان کا نام، مسلمانی اسلامی نام ہونا، نمازیں پڑھتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، دیگر عبادات بجا لانا، یہ کوئی گارنٹیاں نہیں ہیں ایمان کی حفاظت کی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم میں سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، اس کی کیا خفیہ تدبیر ہے میرے بارے میں، ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات مجھ سے سرزد ہو جائے کہ معاذ اللہ میرا ایمان چلا گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلے، اور میں حالت کفر میں یہ ساری عبادتیں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں معاذ اللہ مرتد ہو گیا ہوں۔ تو ہر ایک کو ڈرتے رہنا چاہیے۔
کیونکہ حالات اتنے ناگفتہ بے ہیں، اتنی جہالت ہے کہ میں کیا عرض کروں آپ سے۔ یوں بھی شیطان جو ہے وہ ایمان سے کھیلتا ہے کہ بعض اوقات بندہ نیکیاں کرنے جاتا ہے اور اس سے شیطان کفر کروا لیتا ہے، اس کو غریب کو کانوں کان پتہ نہیں کیوں۔ ایسا نازک معاملہ ہے، ایسا نازک معاملہ ہے، پھر بھی اگر ایمان کی حفاظت کا جس کا ذہن ہی نہیں اس کا تو پتہ نہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایمان کی اہمیت ذہن میں ہونا ضروری ہے، دل میں ہونا ضروری ہے، اور کفر کو تو برا ترین سمجھنا ضروری ہے۔ الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، اللہ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، اللہ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، اللہ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، اللہ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، تو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ہاتھ ہو، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، اللہ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، اللہ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔